امام ان باتوں کا ذمہ دار ہے جو اس کی مسند روایتیں ہیں۔ دوسرے الفاظ میں آپ یوں سمجھیں کہ مسند روایت وہ ہوگی جو حدثنا سے بیان ہوگی، حدثنا فلاں ان فلاں ان فلاں ان فلاں، تو اب یہ ہوگی مسند۔ تو جتنی بھی مسانید ہیں وہ سند کے ساتھ ہوں گی۔ باقی جو روایتیں اور درمیان میں کہیں آ گئیں اور پھر کسی صحابی کا قول آ گیا، کسی تابعی کا، جسے آثار صحابہ کہتے ہیں یا آثار تابعین کہتے ہیں، تو یہ ان کی تصنیف کا بنیادی مقصد نہیں، غرض تالیف یہ نہیں ہے۔ غرض تالیف ہے مسانید کو جمع کرنا۔ باقی آثار صحابہ یا آثار تابعین جو ہیں یہ غرض تالیف نہیں ہے۔ اچھا، اس لیے اپنی کتاب کا نام رکھا کہ میرا یہ کتاب کیا ہے؟ مسند ہے۔ تو اس کے بعد پھر آگے یہ ہے الجامع الصحیح، المسند، المختصر، یہ جو نام آپ کو بتا رہا تھا، الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، یہ ساری وضاحت کرتا کرتا اب یہاں میں آ گیا کہ بھئی کتاب کا نام رکھا صحیح۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام صاحب یہ فرماتے ہیں کہ میرے کتاب میں جتنے مسند روایتیں ہیں وہ میری نظر میں صحیح ہیں۔ میری نظر میں کیا ہیں؟ صحیح ہیں۔ چنانچہ انہوں نے یہ دعویٰ بھی کی کہ ما ادخلت فی کتابی الجامع الا ما صح وترکت من الصحا صحا حتی لا یطول، کہ میں اپنی کتاب جامع میں جتنی روایات کو داخل کیا وہ صحیح روایتیں ہیں، لیکن صحت بند نہیں کہ دیگر کتب میں روایات صحیح نہ ہوں، نہ، وہ صحیح روایتوں کا دائرہ تو وسیع ہے، اور جو میری نظر میں بھی صحیح ہیں لیکن ان کو میں نے نہیں لایا تاکہ میری کتاب لمبی نہ ہو۔ ما ادخلت فی کتابی الجامع الا ما صح، ما ادخلت فی کتابی الجامع الا ما صح وترکت من الصحا حتی لا یطول، تو بہت ساری صحیح حدیثیں میں نے چھوڑ بھی دی ہیں تاکہ بات لمبی نہ ہو، ورنہ بہرحال جو آئی ہیں وہ صحیح ہیں۔ تو اس میں ایک جملہ میں یہ تھوڑا کہنا چاہوں گا کہ بھئی یہ کتاب جب صحیح ہے اور خود ہی کہہ رہے ہیں کہ میرے اپنی کتاب کے نام میں صحیح کا لفظ ملایا، تو مالک کی یہ دعویٰ ہے کہ میری کتاب کی روایات صحیح ہیں۔ یہ دعویٰ امام بخاری کے نہیں کہ اصح ہیں۔ یہ پھر بعد میں جملے سارے استعمال ہوئے، جیسے ابن صلاح نے مقدمہ میں کہہ دیا کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح للبخاری، کہ صحیح بخاری جو ہے وہ صحیح ترین کتاب ہے۔ تو اصحیت کا لفظ بعد والے لوگوں نے استعمال کیا، باقی امام بخاری کی اپنی دعویٰ یہ نہیں ہے۔ یہ تو مدعی سست گواہ چست والا قصہ ہو گیا کہ مالک کہتا ہے میری کتاب میں صحیح روایتیں بس، اور ان کے علاوہ بھی صحیح روایتیں بہت ساری ہیں، تو اس میں دیگر کتب کی کوئی تنقیص لازم نہیں آتی۔ لیکن بعد والے لوگ نے یہ بھی کہہ دیا کہ اصل الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح للبخاری۔ چلو ٹھیک ہے کہ یہ بھی بات بھی صحیح ہے کہ صحیح ترین کتاب ہے، لیکن اسے ایک غلط فہمی لی گئی۔ اس کا مقصد یہ لیا گیا کہ جو روایت صحیح بخاری میں ہے وہ صحیح ترین ہے، جو روایت ترمذی میں آ گئی، ابو داؤد میں آ گئی، بس اس پر عمل نہیں ہوگا کیونکہ یہ صحیح ترین ہے، یا جو روایت صحیح بخاری میں ہے اس پہ عمل ہوگا لیکن کتاب الآثار میں آ گئی تو وہ صحیح ترین نہیں ہے، یا مسند امام اعظم میں آ گئی تو وہ صحیح ترین نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ مقصد لینا غلط ہے، کیونکہ صحت یا صحیحیت کا دار و مدار کس پر ہے؟ روات پر ہے۔ اب اگر روات اور شروط پر ہے، یعنی ہر مؤلف کی اپنے شرطیں ہیں، امام بخاری کی بھی اپنی شرطیں ہیں، شرطوں کی بنیاد پر روایات کو لایا۔ اب اگر وہی شرائط اور سمجھا کہ وہی رجال جو امام بخاری کی مرویات کے ہیں لیکن صرف کسی دوسری کتاب میں موجود ہوں، تو محض اس وجہ سے کہ ان کاغذوں میں آ گئی ہے تو یہ روایت راجح ہے اور وہ مرجوع ہے۔ تو ما کان بشرط ہما اور بشرط احدہما وما کان برجالہما
اور برجال احدہما، ان کا بھی درجہ وہی ہے جو صحیح ہے ان کے روایتوں کا درجہ ہے۔ جو بخاری مسلم کے شرطوں پر جو روایتیں ہوں یا جو روایتیں ان کے رجال سے مروی ہوں، بھلی مسند امام اعظم میں ہوں، بھلی وہ کتاب الاثار میں ہوں، بھلی دنیا کے کسی حدیث کی کتاب میں ہوں، ان کا بھی وہی درجہ ہوگا جو صحیح بخاری کے مرویات کا ہوگا۔ اور بات بھی واضح ہے، کیونکہ یہ الصحیحیت کا استعمال جو ہوا ہے وہ شرطوں کی وجہ سے ہوا ہے کہ ان کے شرط کڑے ہیں، شرط ان کے سخت ہیں حدیث کو لینے کے۔ اس طریقے سے جن رجال پہ نظر رکھی ہے، عدالت بھی ہو، کامل ہو، ضبط بھی کامل ہو، سند متصل ہو، تو اس معاملے میں امام بخاری کی شرطیں سخت ہیں، اس وجہ سے ان کی روایت کو ترجیح ہو گئی۔ ہم صرف اتنی بات کہتے ہیں اور آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ بھائی الصحیحیت کا یہ مطلب نہیں کہ دیگر کتب کی جو مرویات ہیں وہ کم ہیں، بلکہ الصحیحیت کا مطلب یہ ہے کہ مجموعی طور پر اس میں جو حدیثیں صحیح حدیثیں زیادہ ہیں باعتبار دیگر کتب کے، کہ ان میں ضعاف بھی آ گئی ہیں، صحاح بھی ہیں، حسان بھی ہیں، منکرات بھی آ گئیں، یا بعض کتاب موضوعات بھی آ گئی ہیں۔ اس وجہ سے ان کے کتابوں سے مجموعی طور پہ یہ جو کتاب ہے وہ صحیح ترین بئی معنی کہ اس میں صحیح حدیثوں کا ذخیرہ زیادہ ہے اور اس میں ضعاف یا منکرات نہیں۔ باقی یہ نہیں کہ بھائی اب یہ اصح ہے تو معنی اس کی صحت زیادہ ہے اور اوروں کی صحت کم ہے، جو ابو داؤد ترمذی میں آ گئی ان کی صحت کم ہے، یہ مقصد ہرگز نہیں۔ بہرحال آج پہلا دن ہے، میں پہلے ابتدائی تعلیم چل رہی ہے تو میں نے اس کی سمجھانے کی کوشش کی، انشاءاللہ ایسی باتیں ہوتی رہیں گی۔ تو یہ چونکہ نام لفظ صحیح کا آ گیا، اس مناسبت سے میں نے عرض کیا کہ صحیح کا مطلب یہ کہ مالک نے صحیح کہا ہے، خود مالک نے اصح کا لفظ استعمال، حتیٰ کتاب کا نام یہ نہیں رکھا کہ الجامع الاصح، الجامع الاصح یہ نام رکھا نہیں، نام رکھا صحیح۔ ٹھیک ہے، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ اپنے کتاب ما یجب حفظہ للناظر میں، ما یجب حفظہ للناظر ان کی کتاب چھوٹا رسالہ ہے، اس میں اس نے حدیث کے کتابوں کے 5 نمبر بیان کیے ہیں کہ پہلا نمبر حدیث کے کتاب کا وہ ہے جو صرف اس میں صحیح حدیثیں ہیں۔ نمبر 2 وہ حدیث کے کتابوں کا ہے کہ جس میں بس ایسی روایتیں ہیں کہ قابل عمل ہیں، جس میں صحاح بھی آ گئیں، حسان بھی آ گئیں۔ 2 اور تیسرا نمبر وہ ہے کہ جس میں یعنی قابل عمل بھی ہیں، کچھ منکرات بھی آ گئے ہیں، کچھ اس میں ضعاف بھی آ گئے۔ 3 چوتھا نمبر حدیث کی کتابوں کا وہ ہے جس کی ٹوٹل روایتیں ضعیف ہیں، اور 5واں نمبر حدیث کتابوں کا وہ ہے جس کی ٹوٹل روایتیں موضوع ہیں، بلکہ وہ کتاب موضوعات کے تذکرے میں لکھی گئی ہے۔ لکھی اس لیے گئی ہے تاکہ دنیا کو بتایا جائے کہ اس کی ساری روایتیں موضوع ہیں تاکہ اس پر کوئی عمل نہ کرے۔ تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ کتب حدیث کے 5 درجات، 5 مراتب، 5 درجات کیے ہیں۔ تو بات سمجھ آ گئی؟ تو پہلا درجہ کیا ہوا کہ جس میں صحاح ہوں، دوسرا وہ جو قابل عمل ہوں، تیسرا وہ ہے کہ جس میں سب کچھ ہو، صحاح بھی ہو، حسان بھی ہو، منکرات بھی ہوں۔ چوتھا وہ ہے کہ جس میں صرف ضعاف ہوں، اور 5واں وہ کہ جس میں صرف موضوعات ہوں۔ اب حضرت شاہ صاحب نے جو پہلا یعنی قسم حدیث کی کتابوں کا کیا ہے، پتہ ہے کس کا نام لیا؟ کہتا اس جو حدیث کے صحیح حدیثوں کا جو صحیح حدیثوں پر کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں کون سی کتابیں ہیں؟ فرمایا اس میں ایک موطا امام مالک، صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح ابن حبان، صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابو عوانہ، اور المختار لضیاء المقدسی، المنتقى لابن الجارود، المستدرک حاکم۔ اس طرح 10 کتابوں کا نام لیا
کہا کہ یہ سب صحیح حدیث کی کتابیں ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس حضرت شاہ صاحب نے جو پہلے قسم کے اندر جو یعنی کتابیں داخل کی ہیں اس میں موطا بھی ہے، آیا سمجھ میں؟ اس میں ابن حبان بھی ہے، ابن خزیمہ بھی ہے، ابو عوانہ بھی ہے، ابن الجارود بھی ہے، اور سمجھا کہ اس میں مستدرک حاکم بھی ہے، اور اس میں المختار لضیاء المقدسی بھی ہے۔ 10 کتابوں کے لیے کہا کہ یہ ساری وہ کتابیں ہیں جس میں صحیح حدیثیں ہیں۔